الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآلہ. صلوات پڑھ دیں محمد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علی بن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعا کا ایک فقرہ، جو دعائے مکارم اخلاق صحیفہ سجادیہ کے 20ویں نمبر کی دعا ہے، جس کی شروعات امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فقرے اور اس جملے کے ذریعے سے کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، کہ اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. وہی جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، ابھی پڑھا ہم نے، وہی ہے کہ اے اللہ تو محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی رحمت نازل فرما. یہ صلوات کہ جس کے ذریعے سے امام نے اپنی دعا کی شروعات کیا ہے، پورا دعاؤں کا مجموعہ ہے صحیفہ سجادیہ، اور 20ویں نمبر کی یہ دعا ہے. اس دعا کی شروعات امام نے کیا ہے صلوات کے ذریعے سے. ظاہراً عملی طور پر امام نے ایک ہمیں اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے، میسج دیا ہے کہ جب ہم بھی خدا کی بارگاہ میں کچھ طلب کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنی دعا کی شروعات جو کریں وہ صلوات کے ذریعے سے. یہ عملی پیغام ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہم جب بھی دعا کرنا چاہیں تو پہلے صلوات پڑھیں. کیونکہ دوسری روایات میں بیان ہوا ہے، کیونکہ یہ صلوات بھی ایک ہے دعا، جیسا کہ بھی ترجمہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. یہ دعا کر رہا ہے مومن، صلوات پڑھنے والا دعا کر اللہ رحمت نازل فرما محمد آل محمد پر. اور روایت نے بتایا کہ یہ دعا جو صلوات ہے، جو دعا ہے، ایسی دعا ہے کہ جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا، یقینی طور پر اسے قبول فرماتا ہے خدا. جب بھی مومن صلوات پڑھتا ہے تو یہ دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے، یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے. تو جب ہم اپنی حاجتوں میں صلوات کا سہارا لیں گے، اپنی ضرورتوں میں صلوات کا سہارا لیں گے، اور طریقہ یہ ہو کہ ہم اپنی حاجت سے پہلے، بیان حاجت سے پہلے صلوات پڑھیں، اور بیان حاجت کے بعد صلوات پڑھیں، اور درمیان میں اپنی حاجت و ضرورت کو بیان کریں، تو پھر جب صلوات یقینی طور پر قبول ہوگی، یعنی دعا کا شروعاتی حصہ قبول ہوگا، آخری حصہ قبول ہوگا، تو ان دونوں کے توسل سے درمیانی حصہ بھی قبول ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں میں صلوات کا سہارا لیں، جیسا کہ خود روایات میں، احادیث میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو دعا کا طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا، کہ جب راوی نے آ کر کے امام سے پوچھا کہ مولا قرآن مجید کی آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ ادعونی استجب لکم، خدا کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو ہم قبول کریں گے، یعنی قبولیت کی خدا ضمانت لے رہا ہے. ظاہراً کا مطلب کیا ہے کہ مولا ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے دعا کرو قبول کریں گے، اور ہم دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خدا خلاف وعدہ کلام کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے. تو امام نے فرمایا کہ بس آگاہ ہو جا کہ اگر انسان دعا کی شرطوں کا لحاظ رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو یقیناً قبول ہوگی. تو جیسے اس نے بارگاہ امامت میں یہ فقرہ سنا، دہن امامت سے یہ الفاظ، سنہرے الفاظ نکھر کے سامنے آئے کہ دعا کے لیے کچھ شرطوں کا بھی ہونا ضروری ہے.
ایسے نہیں جب چاہا جس طریقے سے چاہا جس حالت میں چاہا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مسئلہ قبولیت کے لیے شرائط، دعا تو آپ کسی طریقے سے کریے جیسے کریے، لیکن یہ کہ قبولیت دعا کی یقینی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ شرائط کا بھی خیال رکھیں۔ جیسے امام کی خدمت اس نے سنا کہ امام نے کہا کہ شرائط کا ہونا ضروری ہے قبولیت دعا کے لیے، اس نے کہا مولا کیا شرطیں ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ قبولیت دعا کے لیے جو شرائط ہیں اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مومن جب دعا کرنا چاہے تو حمد الہی کرے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد خداوند عالم کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے، شکرن للہ۔ اب نعمتوں کو تو یاد کرانے کی ضرورت نہیں، پورا وجود نعمت، پوری کائنات کی ایک ایک چیز انسان کے لیے نعمت، کہ ہر چیز تو خدا نے انسان ہی کے لیے خلق کیا نا، بس انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے، اور فرما رہے تو ہر چیز قدرت نے جو بھی عطا فرمائی سب انسان کے لیے نعمت پروردگار، تو ان تمام نعمتوں کو یاد کر کے اور ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ غور کیجئے کہ خداوند عالم نے جو نعمتیں عطا کیا ہے انسانوں کو، دو طریقے کی، ایک تو یہ کہ خداوند عالم نے بغیر مانگے نعمتیں عطا کی، اور یہاں پر دعا کرنے کے لیے حوصلہ ملے گا ان جملوں کے ذریعے سے کہ بہت سی نعمتیں خدا نے بغیر مانگے عطا کی، اور دوسری بات یہ کہ دینے کے بعد اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیا، بغیر مانگے عطا کیا۔ مطلب کیا ہے یہ بتائیے؟ خدا سے کسی نے آنکھ مانگا تھا ہم میں سے؟ زبان مانگا تھا، دل مانگا تھا، ہاتھ مانگا تھا؟ کتنے ایسے پیدا ہو گئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، جن کے پاس سننے کی صلاحیت نہیں ہے، جن کے پاس سمجھ کی صلاحیت نہیں ہے، تو کیا ہے بغیر مانگے اس نے دیا۔ دوسرا یہ کہ بدلے میں کچھ نہیں لیا، آنکھ کے بدلے میں کچھ دیا خدا کو ہم نے، زبان کے بدلے میں کچھ دیا، اعضاء و جوارح کے بدلے میں کچھ دیا کہ نہیں؟ کچھ نہیں دیا۔ تو اب بتائیے وہ خدا جو اتنا کریم ہو، اتنا فیاض ہو کہ جو بغیر مانگے عطا کرے، بغیر بدلے میں کچھ لیے ہوئے عطا کرے، تو اگر انسان خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگے گا تب کیوں نہ عطا کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد یہاں سے حوصلہ ملے گا نا کہ جب بغیر مانگے ہوئے سب چیزیں اس نے دے دیا، پوری کائنات کی ہر شے ہمارے سپرد کر دیا، تو اب جو ہمیں جیسے جیسے ضرورت پیش آ رہی ہے اگر وہ ہم چیزیں مطالبہ کر رہے خدا کی بارگاہ میں تو کیوں نہ دے گا؟ یقیناً عطا فرمائے گا، لیکن بعض اوقات مصلحت خداوندی درمیان میں حائل ہوتی ہے۔ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، ہماری دعائیں نہیں مستجاب ہوتی، جو بھی ہم مانگتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سی وجہ ہیں، ایک وجہ نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا، مثلا ایک وجہ گناہ ہے، ہمارے بدعمالیاں کی جو رکاوٹ بنتی ہیں۔ خود مولا امیر المومنین ابھی شب جمعہ گزرا، آپ نے تلاوت کیا ہوگا دعائے کمیل کی، اس میں مولا امیر المومنین کے کیا فقرہ ہے؟ ربنا اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اور فرما رہے یہ فقرہ غور کیجئے، مولا فرماتے ہیں کہ پالنے والے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قید ہو جاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض اوقات دعا ہماری قبول نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، اور بدعمالیاں بھی مختلف طریقے کی ہیں، گناہ بھی مختلف طریقے کے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہے کہ خود اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اگر ایسا شخص بزم میں موجود ہو تو اہل بزم کی دعا نہیں قبول ہوتی، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اگر گنہگار اس گناہ کا مرتکب ہے تو اس کے حق میں، تو یہ کہ خود ہم مرتکب ہیں گناہ کے تو ہماری دعا نہیں قبول ہوگی، لیکن ایسا گناہ کہ جس کے ہم مرتکب ہیں تو ہماری دعا نہیں بلکہ ہمارے حق میں کسی مومن کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ مثلا تارک الصلاۃ، سب روایت میں فکرے ہیں، تارک الصلاۃ کا جو عذاب ہے نماز کا ترک کرنے والا، ایک تو یہ کہ خود اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، جوانی میں موت آئے گی بہت جلدی، جو سب حدیث کی روشنی میں فکرے، اور ایک یہ کہ اس کے حق میں کوئی مومن دعا کرے گا وہ بھی خدا قبول نہیں کرے گا، اس کے حق میں دعا نہیں قبول ہوگی اگر تارک الصلاۃ ہے۔
تو یہ کہ گناہ کی شدت جیسے جیسے بڑھتی جائے گی اسی اعتبار سے اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ رونما ہوتے رہیں گے، اسی اعتبار سے اس کی حاجتیں بھی قبول نہ ہوں گی۔ تو بات مکمل کرتے ہیں کیونکہ زیادہ طولانی گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، یہ جو ایام ہوتے ہیں اس مجلسوں میں بس کچھ میسج اور پیغام دینا مقصد ہوتا ہے کہ امام نے جو فرمایا شرائط دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ حمد الہی کریں، الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری شرط یہ شکر خدا، نعمتوں کو یاد کر کے شکرن للہ۔ اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کرے اور توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ گناہ انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے ہو جاتے ہیں، غیر ارادی طور پر ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے سماج میں ایک دم رائج ہیں جو کہ بڑی شدت ہے اس گناہ میں، مثلا غیبت، بڑی شدت ہے اس گناہ میں۔ یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، نیکیاں ہمارے حصے سے، نام اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں، اتنی شدت ہے اس گناہ میں، جبکہ عام طور سے سماج میں رائج ہے۔ دوسروں کو خوش کرنا، گناہ بلذت، صرف سامنے والا خوش ہو جائے، تھوڑا سے واہواہی ہو جائے، بس اسی وجہ سے کسی غیر کا تذکرہ ہم نے چھیڑ دیا۔ اچھا تذکرہ چھیڑا تو یہ نہیں کہ صرف چھیڑنے والا گنہگار ہے، جتنے بھی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں 2 4 5 افراد سب گنہگار، جیسے غیبت کا کرنا گناہ ویسے سننا گناہ۔ اور فرمان ہے تو یہ شدت گناہ اس وجہ سے کہ انجانے میں ہو جائے، کہیں بیٹھے رہیں، کسی مومن کا تذکرہ ہو رہا ہو، غیبت چل رہی ہو، ہم نے سن لیا ہو، احساس بھی نہ کیا ہو، سنتے رہے ہم اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم گناہ کر بیٹھے۔ اس وجہ سے جب آئیں مصلی پر اور دست دعا بلند کریں تو کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا ہمارے جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور صلوات پڑھیں اور خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو طلب کریں۔ ہم نے کہا بہت سے طریقے ہیں، بہت سے طریقے روایات میں، یہ طریقہ ہے، کس طریقے پر چلے انشاءاللہ خداوند عالم حاجتیں قبول فرمائے۔ بعض مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مجلس میں، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب، جالی کے قریب، خانہ کعبہ کے قریب، یہ جو مقدس مقامات ہیں ان جگہوں پر بھی دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک مقام ہے والدین کی قبروں پر، والدین کی قبر پر اولاد بیٹھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد جو بھی دعا کرے گا وہ بھی دعا خداوند عالم بہت جلد مستجاب فرمائے گا۔ یہ بھی ایک لمحہ فکریہ، ایک جملہ کہتے ہیں کہ جن کی عظمت اتنی ہو، جن کا رتبہ اتنا ہو، جن کی رفعت ایسی ہو، جن کی بلندی ایسی ہو کہ جن کی قبروں پر بیٹھ کر کے اولاد کی دعا قبول ہو، تو اگر اس کی زندگی میں اس کی اطاعت کر کے اس کی فرما برداری کرنے کے بعد مصلی پہ اولاد جب دعا کرے گی تو وہ دعا خالی کیوں نہ پسند فرمائے گا، اسے کیوں نہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ سب دعائیں ہیں، اور انہی میں سے کہ دعا یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو تلاش کریں، کوئی یتیم ہو تو اس سے کہیں کہ دعا کریں، کیونکہ یتیموں کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ ہاں وہ منظر نگاہوں کے سامنے آپ کیا ہی گیا ہوگا، بازار کوفہ کا قیامت خیز منظر، جب اسیران آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ سے گزر رہا تھا، عالم یہ تھا کہ اہل حرم پر صدقے کی کھجوریں پھینکی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! جیسے علی کی لاڈلی بی بی زینب نے یہ منظر دیکھا، بآواز بلند بی بی زینب نے ایک جملہ فرمایا، یا اہل الکوفہ ان الصدقۃ علینا حرام نحن بنات رسول اللہ۔ اے اہل کوفہ، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جزاک اللہ، خدا کی آواز و رحمت نازل فرمائے۔ اے ارباب ادا، ایسے موقع پر ایک خاتون جو چھت پہ سوار تھی، اس نے سکینہ بنت الحسین ہاشم میں کا محلے بنی ہاشم میں میرے مولا علی ہے، ان کی بیٹی زینب ہے کہ جن کے سامنے ہم نے زانوِ ادب طے کیا ہے۔ میں یہ جملہ سننا تھا، دل زینب بھر آیا، آواز دی، اے ام حبیبہ یہ بتا کیا تو زینب کو پہچانتی؟ بی بی کیسی باتیں کر رہی ہے، میں زینب کو نہ پہچانوں گی، میں نے ان کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہے۔ برباب ادا علی کی لخت جگر نے ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ ارے کہاں پہچانا، میں ہی زینب ہوں۔ ام حبیبہ کربلا میں زینب کا بھیا مارا گیا، ام حبیبہ زینب تنہا ہو گئی، غازی کا سر نو۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق دهرا وبيها بالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفل بي من تهلو ولا تغفل بي من أهلو. پڑھنے والے اس مختصر سی ادا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق عنایت فرما، جتنے بے روزگار انہیں رزق عطا فرما، جتنے برسرے روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو مریض انہیں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے انتقال فرما چکے انہیں جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، خصوصاً جن مرحومین کے لیے سال ثواب کی مجلس کا انعقاد اور نماز کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما، امام کو ہم صراطی و خوشنود فرما۔ التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب سید کوکب نواب، جناب سید احمد نواب، جناب سید اختر نواب، جناب سید محمد نواب، جناب سید ابو الحسن نقوی اور جناب سید شکیلہ بانو اور عبداللہ خان آخلا بیگم اور قربان حسین، ان تمام مرحومین کی ارواح کو رسال فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔